حکمت و فائدے کی یہ باتیں سنے، علم و دانش کے موتی یہاں سے چونے، علم و دانش کے موتی یہاں سے چونے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہ السلام پہ درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پروگرام ہے فائدے کی باتیں، اور آج کے پروگرام میں الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران عطاری حسب معمول ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں، اور بہاروں پر بہار یہ ہے کہ نگران پاکستان انتظامی کابینہ حضرت مولانا حاجی ابو رجب محمد شاہد عطاری آپ بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں ماشاءاللہ الکریم۔ دونوں ہستیوں کے ساتھ انشاءاللہ الکریم آج کا یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ ہے مہمان اور میزبان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو دیکھا جائے تو آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ تو مہمان کی عزت کرنا، اس کی تکریم کرنا، اس کا خیال کرنا، یہ اسلام کی روشن تعلیمات کا ایک باب ہے، اور آج انشاءاللہ الکریم ہم اس پر بھی بات کریں گے، اور مہمان اور میزبان کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اس پر بھی انشاءاللہ الکریم ہمارے دونوں جو مہمان ہیں ان سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ مہمان ہے سب رحمت ہوتے ہیں، رحمت بن کر آتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہے یہ تو زحمت بن کر آتے ہیں، اس پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ آپ نے تو ابتدائی اٹیکنگ پوزیشن پہ کی ہے کہ میرا خیال ہے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے میزبان کی بھی مینٹیلٹی پر، کہ وہ مہمان کو رحمت سمجھ رہا ہے کہ زحمت سمجھ رہا ہے۔ بیسیکلی تو مہمان رحمت ہی اس کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ مہمان کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے جیسے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو یہ مہمان نواز تھے، اور مہمانی کو پسند فرماتے تھے، اور ان کا یہ عمل بہت ہی خوبصورت، اللہ ان کا فیضان عطا فرمائے کہ ہمیں مہمان جب بھی آئے ہمارے لیے رحمت کا ہی تصور ہمارے ذہنوں میں رہے۔ اور رحمت کا تصور یوں بنتا ہے کہ جیسا کہ ہمیں سمجھایا گیا، ہماری شریعت کی بڑی خوبصورت تعلیم ہے کہ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور میزبان کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ اب جو رزق اپنا لے کر آ رہا ہے جی، اور ہمارے گناہ لے کے جا رہا ہے، جی، تو اب ایسا شخص بھی اگر رحمت نہیں ہے تو پھر ہم اس کو کیا سمجھیں گے؟ اب وہ کیا آپ کے ذہن میں باتیں ہیں، یا آپ کے ساتھ زندگی میں کیا ایسا واقعہ ہو چکا ہے میں نہیں جانتا کہ جس کو آپ کو لگتا ہے کہ مہمان بھی ہمارے لیے رحمت کی جگہ زحمت بن سکتا ہے؟ تو آپ تھوڑی فائلیں کھولیں گے تو پتہ چلے گا۔ ادروائز تو مہمان کا رحمت ہونا ہی ایک سمجھ میں آتا ہے کہ وہ آتا ہے اور اپنی گھر میں رونق ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، خیر ہی خیر کے پہلو ہیں، اور جو اس میں جو قرآن، حدیث، بزرگوں کے اقوال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حوالے سے جو آپ کا انداز مبارک رہا ہے، آنے والوں کو کھانا پوچھنا، پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کو میزبان بنانا، اور ان کے لیے کسی مہمان کا اہتمام ہونا، یہ سب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت سا عمل رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس انداز پر جو کھلانے کا سلسلہ رہا، مہمان بنانے کا سلسلہ رہا، کسی کو میزبان بنانے کا سلسلہ رہا، یا خود مہمان نوازی کا جو، اور بلکہ مہمانوں پر جو کرم و شفقت فرمانے کا سلسلہ رہا، اس عمل نے اسلام اور دین کی تبلیغ میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور ہم اگر اسلاف اور بزرگوں اور مشائخ کی سیرت کو دیکھتے ہیں
تو ان کے گھروں میں تو لنگر کا سلسلہ چلتا رہا. واہ 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 واہ، یعنی میں خود جس سب مرید ہوں امیل سنت، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. آمین. میں زمانے جب سے دعوت اسلامی کے میں دینی ماحول میں آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ یہ میزبان رہے ہیں اور قوم مہمان رہی ہے. یہ روزانہ مطلب کہ ان کے گھروں پر اسلامی بھائیوں کا آمد کا سلسلہ، مہمان بن کر آتے تھے اور چلے جاتے تھے. اور بعضوں کی تو انہوں نے باقاعدہ ولیمے اپنے گھر پر کیے ہیں اور ہمارے مہمان ان کے مہمان بنے. کیا بات ہے. میں نے دیکھا ہے اور کتابوں میں بھی پڑھا ہے، یہ ہمارے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی اس میں ہے کہ مشائخ کی اگر زندگی کا آپ جائزہ لیں گے، بزرگ و اکابرین اولیاء کرام کی زندگی کا جائزہ لیں گے تو ان کی زندگی بھی اسی طرح کی ہے کہ وہ مہمان نوازی کیا کرتے تھے اور ان کے یہاں باقاعدہ کھلانے کا اور آنے والوں کو نوازنے کا سلسلہ رہتا تھا. باقاعدہ ان کے یہاں ایک اہتمام ہوتا تھا. اتنے باقیات اگر میں بولنا شروع کروں تو ہمیں لگے گا کہ شاید ہمیں بھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھانا چاہیے. ایک مثال دے رہا ہوں، یعنی اس کے اتنے فضائل، اتنی اہمیت اور اس کی گھر میں بھی اتنی برکتیں مہمان کے آنے سے آتی ہیں کہ اس میں دل تنگ ہو جاتا ہے بعضوں کا. اور دل تنگ ہونے کے اسباب مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک، صرف مہمان کے آنے سے دل تنگ ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. بعض اوقات مہمان کے انداز سے بھی بندہ دل تنگ کر لیتا ہے. میں نے کہا چلو آپ کا آپ کی نیکسٹ سوال تھا، تو وہ جو سوال جو آپ بھی آنا تھا آپ کے دل و دماغ پر، جو شاید مجھے لگتا ہے وارد ہوتا، میں نے وہ ایک مقدمے کے ساتھ لے کے آتا ہے. میں نے بھی وہ بول آپ نے ڈائریکٹ وہ سوال لے ہیں نا جی، ماشاءاللہ. بات یہی ہے، آپ نے لانا یہی تھا آخر گھوم پھر کر. ایسی بات ہے. ہماری اتنی اچھی باتوں کو تو آپ نے تو دوبارہ اسی طرح لانا تھا. یہ مہمان میں ذمت کیوں بنتا ہے؟ دیکھیں ایسا بات تو درست ہے، رحمت ہے اور احادیث میں اس کے فضائل بھی ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ بتا رہے ہیں. لیکن تو ہمیں اپنے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے کہ ہم واقعی جو رحمت جس کے بارے میں وہی وہ لوگ بنے. آپ دیکھیں پھول ہے نا، ایسا پھول جب آتا ہے تو خوشبو ساتھ لاتا ہے، لیکن جب بندہ اس کو پکڑتا ہے تو بعض کا تو کانٹا جو ہے وہ چبھ جاتا ہے. پھول تو فرحت کا احساس دلانے کے لیے ہے، یعنی اتنا خوشنما ہے. وہ پھول کے بارے میں کسی نے کہا کہ یہ پھول، ہر کوئی پھول کو دیکھ رہا ہے تو کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہنے والے نے کہا کہ پھول قدرت جمال الہی کا نظارہ کر رہا ہے، اس لیے ہر کوئی پھول کا نظارہ کر رہا ہے. پھول ہے، اس کے رنگ میں جو ہے وہ آپ کو ایک فرحت ملے گی، اس کی خوشبو سے آپ کو ایک تازگی جو ہے وہ ملے گی، اور مختلف طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں. لیکن جب آپ کانٹا چبھے گا تو پھر آپ کو کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی. تو آپ کو کیا لگتا ہے ویسے کہ جب کسی کے ہاں ہم جو ہے وہ مہمان بن کے جا رہے ہیں تو ہم کن چیزوں کو جو ہے وہ اپنے گفتگو کے اعتبار سے، یا اپنے معاملات کے اعتبار سے، یا اپنے بیہیویئر کے جو ہے وہ اعتبار سے، یا اپنے اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے، اپنے ایٹیٹیوڈ کے اعتبار سے کن چیزوں کو ہم جو ہے وہ کنٹرول کریں تاکہ واقعی جس کے پاس ہم جا رہے ہیں اس کو بھی فرحت کا جو ہے وہ احساس ہو اور کسی تکلیف کا معاملہ یہ نہ بننے پائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مہمان رحمت ہے، اور جب وہ اپنا رویہ نامناسب رکھے گا، گھر کی چیزوں پر تنقید کرے گا، یا ان کو ایسی باتیں یاد دلائے گا جو ان کے لیے ناگواری کا سبب بنیں گے، تو اس کو وہ رحمت کیسے فیل کریں گے؟ تو مہمان کو جانا ہے تو وہ مہمان ہے، وہ گھر کی جو کمزور پہلو ہیں، یا ایسے کہ یہ چیز یہاں کیوں ہے، یہ فلاں کیوں ہے ادھر، اس پر تبصرے نہ کریں. وہ کوئی حوصلہ افزائی جو جائز بنتی ہے وہ کرنی چاہیے. بچوں کے تعلق سے، بچوں کی تعلیم کے تعلق سے جو پازیٹیولی کچھ کہا جا سکتا ہے وہ تو کہیں. اب ایسی بات جو دوسرے کو ناگوار گزرے ہم وہ کہیں ہی کیوں؟ ماشاءاللہ. جبکہ اس پر واجب نہ ہو. ہاں انڈرسٹوڈ ہے. اگر اس پر کوئی ایسی چیز ہے، جیسے مثال کے طور پر میں بطور مہمان کہیں گیا، اور آپ کو بھی یہ شاہد بھائی کو بھی ایکسپیرینس ہوگا، شاید آپ کو بھی ہو، اور ہم نے گھر میں کوئی ایسی جیسے کہ جاندار کی تصویر دیکھی. اب وہ ماحول ایسا تھا کہ مجھے مطلب یہ ظن غالب ہو چکا کہ سمجھاؤں گا تو یہ مان جائیں گے، اور ہو گناہ رہا ہے. تو اس طرح اور بھی چیزیں ہوتی ہیں گھروں کے اندر، یہ ماحول ہوتا ہے. تو اب جب آپ کا ظن غالب ہے، اس کو اگر میں اس گناہ سے روکوں گا تو رک جائے گا، تو اب مجھے اس کو روکنا واجب ہو جائے گا. تو جب تک کہ آپ کو واجب نہیں ہوتا تو پھر آپ اس پر غور بھی کون کرے نا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دینا یا کوئی اصلاح کی بات کرنا، یہ خود اپنے اندر ایک علم رکھتا ہے.
یہ خود ایک علم رکھتا ہے. اب اس کا علم کتنوں کو کہ کہاں کون سی بات کرنا میرے لیے لازم ہو جائے گا، کون سی بات کرنے میں مجھے اختیار حاصل ہو جائے گا، اور کون سی بات کرنا میرے لیے رخصت کا سبب بنے گا، اور کون سی بات کرنا میرے لیے فتنے کا سبب بنے گا. یہ اتنی کامن ایک تو علم ہے، یہ باقاعدہ ایک علم ہے، اور اس پہ کچھ کامن سینس بھی بندہ استعمال کرتا ہے. تو یہ سب شاہد بھائی نے کہا نا کہ یہ جا کر اگر اس طرح کا وہ اپنا انداز اور رویہ اختیار کرے گا تو پھر وہ مہمان جو ہے وہ اس کے لیے یہی ہوگا کہ جب وہ میزبان کچن میں جائے گا تو یہی کہے گا دعا کرو ہاتھ اٹھا کر کہ جلدی چلا جائے، یہی ہوگا. اور یوں ہاتھ میں یہ برتن لے کر آ رہا ہوگا، اصل میں تو ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے ہوئے ہوں گے کہ بھیا یہ کب جائے گا. تو یہ ہوتا ہے کیونکہ ہر بار میں اس نے ایک نیا سوال میزبان کے لیے کھڑا رکھ دینا ہے. تو یوں پھر مہمان بعض اوقات ذہنی کوفت کا باعث بننا شروع ہو سکتا ہے. دیکھیں حاجی شاہ صاحب نے بھی کہا کہ بھی آپ تبصرے جو ہے وہ نہ کریں. دیکھیں تبصرہ تو ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کر دے گا. جیسے گھر کا رنگ خراب ہے، بھئی میں نہیں بولوں گا، میں کہیں گیا ہوں، میں نہیں بولوں گا گھر کا رنگ خراب ہے، کوئی اور بول دے گا. جو بولے گا نا، ہاں جی، انٹری اس کی باتیں بند ہونی ہے. آپ اپنی انٹری کیوں بند کروا رہے ہو؟ ٹھیک ہو اس کی انٹری بند ہونی ہے. اب جیسے آپ نے جیسے بات کی نا، تو میں سمجھتا ہوں شاید گھر میں داخل ہونے سے پہلے کا بھی ایک پروسیجر ہے. اگر مہمان کو اس پروسیجر کو بھی دیکھ لے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے کا پروسیجر یہ ہے کہ آپ بغیر وقت لیے گئے یا وقت لے کر گئے. واہ واہ، یہ تو پہنچنے سے پہلے کا پروسیجر ہے. اب ایز اے کلٹسی آپ مجھے کہہ دیں یار عمران گھر پہ تو آیا ہو، یار گھر پہ تو آؤ یار، آپ گھر ہی نہیں آتے ہو. نہیں، کبھی آپ نے کہا بھی نہیں ہے نارملی، تو مجھے یاد نہیں ہے آپ نے کبھی کہا. آپ کا بھلا کرے. ایسے کہہ رہا ہوں تو یار آپ بھی تو کرتے ہو نا، آپ سے دوا بات کرنی ہے، پوچھ لوں، پھر پوچھ ہی لیتے ہو آپ. تو مطلب ایسا آپ کہہ دیں چند دفعہ. اب بھلے آپ نے مجھے 10 دفعہ کہہ دیا کہ آپ کبھی گھر آؤ، ٹھیک ہے، آپ ابھی بھی نہیں کہہ رہے ہو اگرچہ، تو اب مطلب میں بولوں یار سلمان بھائی اتنا تو کہہ رہے ہیں، چلو چلے جاؤ گھر پر. اس کے بعد بھی میرا آپ کو اطلاع دیے بغیر گھر آنا، جبکہ آپ مجھے کئی دفعہ فرما چکے اگر کہ آپ گھر آئیں، آپ ہی کا گھر ہے، جب چاہیں آ جائیں. اچھا آپ یہ بھی جب مجھے کہہ دیں نا جب چاہیں آ جائیں، میں یار مجھے بعض اوقات رات کو وقت ہوتا ہے یا یہ ہوتا ہے، تو آپ مجھے کہہ دیں گے آپ جب چاہیں آ جائیں، جب آپ گھنٹی بجا دینا، ٹھیک ہے. تو آپ گھنٹی بجاوے اگلا اٹھے تو نا. تو اس میں بھی مجھے اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ میں اس کے باوجود بھی جب تک کہ ان سے اجازت نہ لے لوں وقت کی، دن کی، تب تک مجھے نہیں جانا چاہیے. سرپرائز انٹری ہوتی ہے نا، ان یوزل چیز جو بھی ہوتی ہے، وہ ایک اگر وہ خوشگوار ہو تو اس کی خوشی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ اگر نا خوشگوار ہو تو اس کا دکھ بھی جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. وہ سرپرائز انٹری، جو سرپرائز وزٹ یا سرپرائز طور پر مہمان ہونا، اس کی چند صورتیں اگرچہ بنتی ہیں، مگر اس کا تعلق ہونا، اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. شاید ایک فیملی کے ساتھ چٹکلا ہونے والا تھا، بچ گیا، یعنی ہوا ہی نہیں چٹکلا. ان کا یہی تھا کہ ہم سرپرائز انٹری دیں گے. اب ہوا یہ کہ سرپرائز انٹری دینی تو تھی، مگر اب یہ کیسے ہو کہ آپ گھنٹی بجاؤ وہ گھر میں ہو بھی تو صحیح. جی سمجھ رہے ہیں سلمان بھائی؟ سرپرائز یہ کتنا بڑا سرپرائز ہے کہ آپ سرپرائز دینے کے لیے گھر پہنچ گئے کسی کے، اور اگلا گھر گھنٹیاں مار رہے ہیں. اب یہ کس کا سرپرائز ہوا؟ اس کی تو اب فون کرے، اب اس کو فون کرے، یار ہم اتنی دیر گھنٹی بجا دروازہ نہیں کھولے، بولا ہم گھر میں ہے ہی نہیں، کوئی نہیں. تو یہ ہوگا عجیب نا. تو مجھے معلومات کی گئی کہ اس دن سرپرائز انٹری دینی تھی جس فیملی نے، جس کے گھر پہ جانا تھا نا، اتفاق وہ رابطہ ہو گیا تو وہ تھے کسی اور جگہ پر، شہر میں ہی نہیں تھے، کسی اور شہر میں تھے. اب کر لو سرپرائز انٹری، ٹھیک ہے. اب مطلب ہزاروں روپے خرچ ہوگا، تحفہ وفہ بھی لے کر گئے ہوں گے. اچھا اب سرپرائز انٹری جس کے دینے کا اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہے اسپتال میں، تو سرپرائز انٹری کون دے، کب دے، کیا دے، میرا خیال ہے یہ بہت ایک ریئر صورت ہے، اور اس کی کنڈیشنز اور اس کے کانٹیکٹ اور اس کے تعلقات کا ایک الگ لیول ہے. ٹھیک ہے. لیکن سلمان بھائی کسی کے یہاں جائیں، اچھا اب جاننے کا طریقہ بھی ہمارا کیا ہے؟ ہاں سلمان بھائی، اچھا وہ کہہ رہے تھے نا گھر آؤ، بس چلے ٹھیک ہے، آپ بھی کیا یاد کرو، بس میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے انشاءاللہ، ہاں فیملی کے ساتھ آ رہا ہوں، ہاں اچھا نہیں کوئی نہیں مطلب فیملی کے ساتھ آ رہا ہوں، ٹینشن نہ لو. آپ بار بار کہہ رہے ہو اچھا عمران بھائی، اچھا عمران
ہاں آپ مجھے پتا آپ کی خوشی کے عالم کیا ہوگا, بس پہنچ رہا ہوں, اور میں یہاں فون کاٹ رکھ دوں اور بولوں ہاں چلو سلمان بھائی سے بات ہو گئی. ادھر سلمان بھائی اپنے گھر میں بات کر رہے ہیں, ہم تو ڈاکٹر کو دکھانے جا رہے تھے, یہ تو آ رہے ہیں فیملی کے ساتھ. تو یہ جو میٹر ہے نا, یہ سمجھ میں نہیں آتا. یعنی آپ سامنے والے کو یہ کہیں کہ وہ آپ نے ماشاءاللہ کہا تھا تو آنے کا ذہن ہے, آپ کے لیے کس دن آسانی ہے کہ میں آ جاؤں, کو وقت کو دن, تو اب یہ کہتے ہیں آپ ابھی آ جائیں, تو اب آپ کو ابھی آنا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے آپ بھلے 2 دن کے بعد آ جائیے گا, پرسوں آ جائیے گا, یا اتنے بجے کے بعد آ جائیے گا. تو میرا خیال ہے کہ مہمان کو میزبان کے پاس وقت لے کر جانا چاہیے. یہ ناقص عقل میں تو یہی آتا ہے. بھائی صاحب, لوگ جو ہے وہ بعض جگہوں پر دعوتوں میں جاتے ہیں, 2 3 دن جو ہے وہ رہنا ہوتا ہے, اور پھر ود فیملی جو ہے وہ جاتے ہیں, مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں, جا رہے ہیں وہاں رہ رہے ہیں. اس بارے میں جو ہے وہ آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, پھر اس کے ساتھ میں ایک سینیریو اور اٹیچ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ کراچی کو دیکھیں یا شہری جو ہے وہ علاقوں کو دیکھیں, تو وہاں گھر جو ہے وہ اتنے کھلے نہیں ہوتے. 2 3 کمروں کا گھر ہے, مثال کے طور پر 2 کمروں کا گھر ہے. کراچی میں تو ایسا 1.5 بھی ہوتا ہے, یعنی 1 کمرہ ہے, ساتھ میں تھوڑا سا صحن ہے, کچن ہے, یعنی یوں واش روم ہے, یوں کر کے بھی سلسلہ کار ہوتا ہے. تو اس میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس طرح سے جانا ہو, 2 3 دن کے لیے کہیں جانا ہو, پوری فیملی نے جانا ہو, مرد بھی جا رہے ہیں, خواتین بھی جو ہے وہ جا رہی ہیں, اچھا پھر اور بھی لوگ شادی میں جو ہے نا وہ بھی آ رہے ہیں, شادی کی دعوت ہی کو لے لیں, اس پہ آپ کیا خیال فرماتے ہیں, کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے؟ شاید بھائی اس میں میرا خیال ہے شاید ہمیں تقسیم کرنی پڑے گی. خوشی کے موقع پر جانا, غمی کے موقع پر جانا, نہ خوشی ہے نہ غمی ہے, ایسے ہی مطلب کہ چلو کافی ٹائم وہ نہیں گئے. اور یہ عموماً تب ہوتا ہے جب آپ دوسرے شہر سے آتے ہیں. ایک ہی شہر کے مہمان کسی کے یہاں جا کر 2 2 3 3 دن رہیں, شاید میرا خیال ہے کہ اس کا بہت نہ ہونے کے برابر, کیونکہ وہ شہری میں گئے جائیں گے, بولے پورا دن بھی گزاریں گے تو بولے یار سونا گھر, آدمی کمفرٹیبل بھی زیادہ اپنے گھر پر ہے. لیکن جب آپ کسی شہر سے اگر اپنے کسی اور شہر جا رہے ہیں, بعض اوقات آپ ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو باقاعدہ انویٹیشن بھی ہوتا ہے. بعض اوقات جو کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں ان کی شادیاں بچوں کی اگر کسی اور ملک میں ہوتی ہیں یا یہاں ہوتی ہے تو وہ باقاعدہ آپ کو ٹکٹ اور ویزا وغیرہ بھی کرتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو الگ الگ صورتیں بیان کر رہا ہوں, ٹھیک, کہ کنٹری ٹو کنٹری بھی یہ صورت بنتی ہے اور سٹی ٹو سٹی بھی یہ صورت بنتی ہے. مگر سیم سٹی یا سیم شہر کے اندر عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی اپنا گھر چھوڑ کے کہیں اور پڑا ہوا ہے. تو اب اس میں خوشی کا معاملہ الگ ہے, غمی کا معاملہ الگ ہے, اور ایک جنرل معاملہ الگ ہے. یا پھر یہ کہ کوئی گیا ہی کسی نیکی کی دعوت کے امور پر ہے. بعض اوقات آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے, میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, ہمیں بھی کہیں جانا ہوتا ہے, کسی ملک میں جانا ہوتا ہے, تو فیملی نہیں ہوتی لیکن انڈیویجول ہوتے ہیں. اسلامی بھائی اپنے گھروں پر بعض اوقات رکواتے ہیں, کہتے ہیں, پسند بھی کرتے ہیں. تو اس میں دیکھیں اولین تو میری جو سوچ ہے وہ یہ, اولین ترجیح تو یہ ہے کہ آپ اپنا رہنے کا ارینجمنٹ کسی اور ہی جگہ کریں. ہاں اگر کوئی بڑا گھر ہے, جیسے آپ نے کہا شہروں میں تو نہیں ہو سکتا, اگر بڑا بنگلہ ہے یا بڑی کوٹھی ہے, کوئی بڑا ایریا ہے اور انہوں نے کوئی الگ مہمان کھانے الگ سے بنائے ہوئے ہیں اور اہتمام وغیرہ کیا, وہ جو ارینج کر سکتے کرنے والے کرتے ہیں, یا انہوں نے کوئی سے لانچ لے لیا, کوئی جگہ لے لی ہے جہاں پر یہ مہمانوں کو رکواتے ہیں. حال ہی میں ایک ایونٹ کا مجھے پتا چلا کہ انہوں نے مطلب کہ باقاعدہ اپنے مہمانوں کے لیے ہوٹل میں کمرے بک کرائے ہوئے تھے اور ان کو آنے جانے کا کنوینس دیا ہوا تھا کہ وہ آتے تھے جاتے تھے, مگر گھر کے اندر رکنے کا کوئی سلسلہ نہیں تھا. لیکن اگر آپ کسی کے گھر میں رکتے ہی ہیں فار ایگزامپل, اور ایسے حالات اور ایسے واقعات ہیں بھی جبکہ رکنا انہوں کی طرف سے ہو, یعنی آپ کا مسلط ہونا نہ ہو, روکنا ان کی طرف سے ہو, یہ سب ایک انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. اب آپ سارا سامان لے کر جا کر بیٹھ گئے تو ایک الگ ہے, یعنی میزبان کی باقاعدہ باڈی لینگویج چیزیں بتاتی ہے. میں یہاں یاد آ گیا ایک مرحوم ہمارے شریف بھائی, اللہ پاک گھری کے رحمت کرے, ساؤتھ افریقہ لورڈیم پریٹوریا. سلمان بھائی میں جب بھی ساؤتھ افریقہ میں ہونا, یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ میں ان کا گھر چھوڑ کر کہیں رک جاؤں. حتیٰ کہ میں اپنے اسلم بھائی نگران جو ہے اپنے اسلم فیضو, ان کے یہاں میں تنظیمی معاملہ تھا, میں ان کے یہاں سامان وامان لے گئے, میں ان کا بڑا گھر تھا, میں وہاں رکا. شاید اپنے بچوں کے ساتھ آ گیا, بولا میں تو میرا گھر ہے, آپ رک کیسے سکتے ہو کہیں. مطلب وہ
انہوں نے سارا سیپریٹ سسٹم تھا، چابی میرے جیب میں، اور آپ چابی اپنے پاکستان ساتھ لے جانا، اور جب بھی آنا یہ کمرہ بھی ان کے والد صاحب کا تھا، ان کے والد صاحب وہاں بزرگ تھے، اور دعوت اسلامی کے کافی اہل محبت تو شروع سے کام رہا، تو کمرہ کے والد صاحب وہی ہمارے والد صاحب کا کمرہ ہے، کمرہ تمہارا ہے، ہمارا نہیں ہے، اب جب بھی آؤ گے اس کمرے میں رہو گے۔ اچھا میں جب بھی جاؤں واپس آؤں تو یہ کمرہ یوز ہوتا بھی نہیں تھا کسی کے لیے۔ اب ایسے میزبان جن کا ابھی ہم بات کرتے کرتے جو ہم کو یاد آ جائیں، ایسے میزبان کتنے ہیں۔ اچھا اس طرح کے اور بھی میزبان مجھے ملے ہیں جن کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ان کی میزبانی، ان کی باڈی لینگویج، ان کی ہر چیز بتاتی ہے کہ لیکن اس میں بھی آپ کو یہ کیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ ان کے چیزوں اور ان کے گھر کے معاملات میں کتنے۔ اب ہمارے لیے ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں اور یوں سمجھے کہ سونا ہوتا ہے، اٹھ کے پھر نکلنا ہوتا ہے، تو پورا دن تو رہنا نہیں ہوتا کیونکہ جدول ہوتے ہیں۔ اب پورا دن رہنے والا بھی اگر نظام ہے تو وہ کون ہے؟ اگر کوئی بزرگ شخصیت ہے، مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر پر امیر سنت رکتے، بھلے آپ کو ایک کمرہ ہے کہ دو کمرے تو بولو گے یار مطلب کہ اور ہمیں کیا چاہیے، تو وہ بزرگوں کی اب لیول کو آپ دیکھیں نا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں میزبان رسول کہلائے وہ تو، اور باقاعدہ وہ منزل تھی اور یہ سارا، ان کا گھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بطور یہاں رکیں گے، یہ میزبان بنے گے، یہ انتخابی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک اسوا اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم پر ہے، جہاں اللہ چاہے گا یہ وہاں رکے گی۔ اور آج بھی جب ان کے مزار پر جائیں تو یہ میزبان رسول مشہور ہے۔ تو یہ ایک ہے کہ اب ہمارے گھر پر اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین جو ہیں ان میں سے کوئی آتے ہیں، علماء آتے ہیں، مشائخ آتے ہیں، پیر آتے ہیں، تو وہ ایک بالکل اس کی استثنائی صورت ہے، ان کا یہاں میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو آپ کے ایک برکت کا سبب اور رحمت کا سبب اور ایک عافیت کا سبب، وہاں آپ کے 10 قسم کے تصورات ہیں جو کہ آپ کے لیے کشادگی اور ہر چیز کا وہ باعث بن جاتے ہیں، رحمت کا باعث بن جاتے ہیں۔ مگر میں جنرل ہماری آپس کے اگر میں ڈسکشن کروں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ میزبان کی باڈی لینگویج، میزبان کا اس معاملے میں ذہن، میزبان کے اس معاملے میں انویٹیشن، میزبان کے اس معاملے میں کیا معاملہ ہے، یہ ضرور دیکھا جائے۔ یعنی کہیں بھی، یعنی میں کہتا ہوں گھنٹہ ہو یا مہینہ ہو، مہمان مسلط نہیں ہوتا، مسلط نہ ہونا، اس میں مطلب کہ 2 پیسے بچانے کے لیے رہ گئے تو بچانے کے لیے رہ گئے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہا جاتا ہے نا، مان نہ مان میں تیرا مہمان، ایسا مہمان کے بعد اب تو میزبان بول، تو مان ہی مان کہ میں ہی تیرا مہمان۔ تو پھر اس میں آدمی اپنا ارینجمنٹ کر لے، کہیں کوئی ہوٹل لے لے، کوئی کمرہ لے لے، کوئی کرائے کی جگہ لے لے، اس طرح ہونا چاہیے۔ یہ تو اس صورت پہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن پھر بھی اگر کوئی ارینجمنٹ ہے اور میزبان کی ایسی مطلب کہ آپ کے سامنے بالکل چیزیں سامنے واضح ہیں، تو پھر لوگ رکتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور شادی بیاہ کے موقع پر، غم کے موقع پر آدمی رہتے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، اب ان کو چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر مہمان خانہ بنا کر رکھیں۔ وہ 1-2 کے لیے تو بنا لے گا، لیکن جس کو اللہ نے وسعت دی، جیسی اس کی وسعت ہے، کیونکہ گھر کی زکوٰۃ کہا گیا کہ مہمان نوازی کے لیے آپ کو جگہ مختص کر دیں۔ اور چیزوں کی زکوٰۃ ہے، گھر کی زکوٰۃ بھی دیں، اللہ خوشحالی، جب وہ مہمان سراپا رحمت ہے تو اس کا انتظام بھی تو کرنا ہے نا۔ تو یوں ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک صورت میں نے آپ کو بیان کی جو آپ نے ابھی سوال ارشاد فرما، مگر اس پر ڈیٹیل بہت ہے جو مجھے کرنی ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اس پر ڈیٹیل بہت ہے جو مجھے کرنی، کیونکہ یہ گھنٹوں کے لیے یا دنوں کے لیے اگر آپ کہیں مہمان بطور مہمان رک ہی گئے، اب رک گئے، اب مہمان کو کیا کرنا ہے وہاں پر 2 دن 4 دن 6 دن 7 دن 8 دن اگر رک گئے، تو اب آپ نے وہااں رکنا کیسے ہے، رہنا کیسے ہے، یہ ایک ڈیٹیل ہے جس کو میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ کپڑے جناب دھلوا رہے ہیں تو وہ ساری ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، دھلوائیں گے کہ نہیں دھلوائیں گے، اور اپنا ڈٹرجنٹ ساتھ لے جائیں گے، واشنگ مشین ساتھ ٹرک پہ ڈال کے لے جائیں گے، انشاءاللہ سب باتیں کریں گے۔ کال لے لیجیے، آپ کی کالیں۔ جی ٹھیک جی۔ محمد ارسلان اتوری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سے فائدے کی بات سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے۔ نگران شورا آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں کوئی مہمان بن کے جاتا تھا تو آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
کس طرح مہمان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے؟ آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں کو ان کے درجوں میں تولو. جب آپ کی رضائی والدہ حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آقا کی بارگاہ میں آتی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جس طرح استقبال فرماتے، پھر آپ چادر بچھائی تھی، پھر آپ کے رضائی والد آئے تو ان کا بھی حضرت حارث، ان کا بھی بڑا مطلب حضرت شیمہ آئی تھی، اس طرح بہن تھی، بھائی تھے، سب آئے تھے، ان کا بڑا اہتمام کیا. پھر جب خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آتی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر استقبال کیا کرتے. تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک یہ تھا کہ اس انداز پر جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جن کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اہمیت دیا کرتے تھے. اور کوئی بارگاہ، یہ تو مہمان یوں بھی اگر کوئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے کا نوٹس، ان کو مطلب یہ یوں سمجھے کہ ان کو یہ بات ان پر ظاہر ہوتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آنے کا نوٹس دیا. آقا سڑک جاتے تھے، جگہ دینا کرنا، تاکہ اس سے ان کے دل میں خوشی داخل ہوتی تھی، ایک اہتمام ہوتا تھا، ایک اکرام ہوتا تھا، ایک ان کے لیے ساری چیزیں کیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہمارے یہاں بھی جب کوئی مہمان آئیں گے تو مہمان کو تو ہم جانتے، ایسا تو ہوتا نہیں کہ گلی کے محلے کا آدمی اور گھنٹی بجا کے بطور مہمان آ گیا. مہمان وہی ہوتا ہے نارملی جنہیں ہم جانتے پہچانتے، جنہیں خود ہم دعوت دیتے ہیں. تو آئے تو ان کا جتنا اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے اس کے مطابق آپ ان کا احترام بھی کریں، جو بھی کرنا شریعت مطہرہ کے دائرے کار میں رہ کر ہی آپ کریں گے. اور یوں اس کو یعنی وہ جائے تو اس کے دل میں اس بات کی خوشی ہو کہ یار میرا میزبان انتہائی اعلیٰ کردار کی شخصیت ہے. ایسا یہ تو نبی کرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز ہے. آپ نے جو آپ کے پاس آئے ان کو آپ نے جو ہے وہ عزت عطا فرمائی، اور بالکل ہمیں بھی ہمارے پاس جو مہمان آئے اس کو ہمیں عزت جو ہے وہ دینی چاہیے. لوگ دیتے بھی ہیں، لیکن ایک مہمان آیا ہے وہ خود پروٹوکول ڈیمانڈڈ جو ہے وہ مہمان ہے. اچھا جھگڑا ہو گیا، جیسے شادی کی دعوت میں جھگڑا ہو گیا، کس بات پر؟ اس بات پر کہ بھئی دو دعوتیں تھیں، وہ جو پہلے دو شادیاں تھیں، وہ جو پہلے لوگ آئے تھے ان کے مہمان کیا ہو گئے، وی آئی پی کرسیوں پر بیٹھ گئے، اور دوسرے جو آئے تھے بھئی ہمارے لوگوں کو وی آئی پی کرسیوں پہ کیوں نہیں بٹھایا، اٹھاؤ ان کو. تو اس پر وہ کیا کر دیا، جھگڑا بنا دیا. اچھا چلیں یہ تو ایک دوسری جو ہے وہ بات ہے. میں یہ چاہوں گا آپ یہ ارشاد فرمائیں، اس پر رہنمائی فرمائیں کہ مجھے کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے، مجھے کیا اپنی سوچ اور کیا ذہن رکھنا چاہیے کہ میں کہیں جاؤں تو مجھے میرا جو میزبان ہے وہ کس طرح سے جو ہے مجھے پروٹوکول دے. باہر جو ہے ملاقات کرنے کے لیے آ گیا تو یہ نہیں کیا، تو شادی میں اور بھی بہت سارے مہمان آئے ہوئے ہیں تو مجھے پوچھا نہیں، تو مجھے پانی نہیں پوچھا. وہ ایک بندہ تھا پنجابی میں، وہ ایک بات ہے، وہ دروازہ کسی نے بجایا، مہمان آیا، اس نے کہا بھائی کون ہے، کیڑا ہے، مطلب آپ یہاں پنجابی بات کر سکتے ہیں، ان کو جواب پنجابی میں دینا آتا ہے. اب یہاں میرے سے بولتے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں. دروازہ بجانے والے نے کہا جی کیڑا ہے، کیڑے ہو گئے ہوں اسی نہیں ہم اسی جا رہے ہیں. تو یہ اس پر آپ رہنمائی فرمائیں کہ مہمان پنجابی بھی جواب دسو، پنجابی جواب دیو جی. اسے دسو کہ باہر اندر والوں نے کی پتا کہ باہر کون ہے، اسی بولو گے تو پھر ہے نا. اور سنت بھی آئی ہے کہ دروازہ نوک ہویا ہے تو تسی پوچھو کہ کون ہے، اور باہر والے نے کہ میں دروازہ نہیں کھولدا تو یار نے کہا اپنا نا تے دس بھائی. پروٹوکول ڈیمانڈڈ ہونا، اس پر آپ کو کچھ ارشاد فرمائیں. یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ اس کو کچھ میرے خیال میں کوئی اپنا کوئی ٹیسٹ کرانا چاہیے کوئی اس کو کہ اللہ کے بندے وہ آپ فرمائے کرتے نگران شورا ماشاءاللہ عزت مانگی نہیں جاتی، عزت کمائی جاتی ہے. کمائی جاتی ہے. کیا بات، جو مانگی جائے وہ عزت نہیں ہے، بھیک ہے. ایک طرح سے عزت کمائی جاتی ہے. بھی آپ کا قول، فعل، عمل، رویہ، میل جول، تحفہ دینا، تحفہ لے کر جانا، اچھی بات کرنا، کسی کے کام آنا، یہ چیزیں آپ کو عزت دلائیں گی نا. میں کچھ بھی نہ کروں مجھے عزت دو بس، ایسے تھوڑی ہوتا ہے بھائی. میزبان کو جب اس نے مہمانوں کو بلایا ہے تو میزبان خود ہی ایک اپنا سیٹ کرنا چاہیے اس کو. یعنی یہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ آدمی کو اپنے دل میں یہ خواہش نہیں رکھنی چاہیے کہ میں آؤں تو مجھے گھر سے باہر لینے آئے، یہ کرے وہ کرے. لیکن میزبان کو مہمان کا اکرام کرنا ہے، اکرام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ان کو جس کو گھر گیٹ کے باہر لے کے جانا ہے تو وہ کرے، جس کو لا کر بٹھانا ہے وہ کرے. لایا ہے تو آپ یہاں تشریف رکھیے، یہ کرے، پانی پئیں گے یہ کرے. تو یہ چیزیں عموماً نارملی گھروں میں ایسا ہوتا ہے، نارملی گھروں میں ایسا ہوتا ہے اور کرنا چاہیے.
یہ بہت قریب کا ہے تو میں نہ کروں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بہت دور کا تو میں کروں نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات قریب والا زیادہ ٹوٹ جاتا ہے، دور والا زیادہ چھوٹ جاتا ہے. تو سب کے لیے ایک انداز ہمارا مہمان نوازی کا ہونا تو چاہیے. میزبان اب جب گھر میں اب دعوت کی ہے، ہوتا ہے جیسے دعوت میں بھی جاتے تو باقاعدہ لڑکی اور لڑکے والے دونوں بعض اوقات کمبائنڈ دعوت ہوتی ہے تو دونوں استقبالیہ گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، آئیے. اب اس میں کوئی معزز آتا ہے، کوئی معزز دینی آتا ہے تو باقاعدہ باہر جا کر گاڑی سے ان کو لیا جاتا ہے اور انہیں ماشاءاللہ ایک مختلف انداز سے ان کو لایا جاتا ہے. تو وہ ایک اسی طرح کا ہے نا کہ بھائی کوئی آیا تو اس کو پیشکش کی گئی کہ آپ بیٹھ کے کھا لو، اور کوئی آیا تو اس کو روٹی پیش کر دی گئی کہ یہ لے لو. تو اسی پر ایک روایت اس طرح کا بیان ہوا نا کہ مطلب جو جیسا تو اس کو اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا گیا. لیکن دیکھیں ہم جیسے جرنل فہم، آپ چلے گئے دعوت کے اندر، مگر ہم تک ابھی تک گھر کے اندر، ٹھیک ہے، کیونکہ 2-4-6 دن کے لیے بندہ دعوت ہو کے پنڈال میں تو نہیں رہتا. لیکن آپ وہاں جائیں کہ یہاں جائیں، میزبان کے اپنے بھی اصول بنتے ہیں کہ بھائی وہ مہمانوں کے ساتھ ایسا ہی رہے جیسا مہمان کے ساتھ رہنا چاہیے. آپ سے کیا تکلف کرنا، آپ تو بھائیوں جیسے ہیں. اب بھائیوں جیسے ہیں کو پھینکنے جیسے تھوڑی ہیں بھیا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. یہ آپ سے کیا تکلف. ہمارے یہاں بعض اوقات داماد بیٹے سے بڑھ کر کام کر رہا ہوتا ہے، ماشاءاللہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن فائنلی اس کو اس کے داماد والا جو ایک اسٹیٹس ہے اس کو تو آپ نہیں نہ چھوڑیں گے، بلکہ آپ اپنے سگے بیٹے کہ بیٹا کتنا پیارا ہے، لیکن رشتہ اپنی جگہ پر ہے. شاید رشتوں کا جو پہچان ہے نا، یہ مہمان نوازی اور میزبانی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. کیا بات، ماشاءاللہ. کہ آپ کے پاس رشتہ کون سا آیا ہے، مطلب کس رشتے نے آپ کی طرف، یہ رشتے داری میں بھی ہوتا ہے نا. اب آپ کی پھوپھی آئی ہے، آپ کی خالہ گھر پر آئی ہے، آپ کے چچا گھر پر آئے، آپ کے ماموں گھر پر آئے، جو آئے، اچھا یہ آئے، ان کے بچے آئے، دونوں میں فرق ہے نا. ایسا ہی خالہ کا بیٹا آیا یا خالہ خود چل کر آئی، دونوں میں فرق تو ہوگا نا، بہت فرق. دونوں فرق ہوگا. تو یوں مطلب کہ رشتوں کا، پھر دادا دادی آپ کے گھر آئے، نانا نانی گھر پر آئے، یا دادا دادی نانا نانی اپنے بچوں کے گھر پر گئے، یا بچے خود، مثال کے طور پر بیٹی ہے، اب بیٹی بیاہی گئی اور بیٹی اپنے سسرال میں، اب بیٹی خود اپنے شوہر کے ساتھ، یعنی اپنے ہمارے داماد کے ساتھ اگر ہمارے گھر پر آتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے گھنٹوں کے لیے بھی آتی ہے، تو اب وہ بیٹی جو آئی ہے وہ بیٹی اس بیٹی میں، اور وہ بیٹی جو آلریڈی ہمارے گھر میں ہے، ان دونوں، اچھا دونوں بیٹیاں، دونوں سگی بیٹیاں ہیں، مگر وہ بطور ایک مہمان ہمارے گھر پر آئی ہے، تو ہم اپنی اس بیٹی کی بھی کہیں کہ بیٹا استقبال کرنا، بہن گھر پر آئی ہے. اب وہ بولے کہ میری ایک اور بہن بھی تو، اس کا تو استقبال نہیں کراتے، وہ ابھی مہمان نہیں ہے، وہ ابھی مہمان، ابھی وہ رخصتی نہیں ہوئی ہے کہ مہمان بن کر آئے گی، ابھی یہ بیٹی بھی مہمان بن کر آئی ہے، اور اس کے بچے بھی ہمارے پاس آئے ہیں. اب ان کا جو ایک پروٹوکول جیسے کہا نا، وہ پروٹوکول بنتا ہے کہ نہیں بنتا. اب اس کے ساتھ داماد بھی آیا ہے تو اپنے بولے کہ یار بیٹا ہی ہے نا، نہیں، لیکن ایک بعض اوقات انسان کا ایک اپنا فطری تقاضے ہوتے ہیں بعض چیزوں کے، ہمیں اگر اس کو بھی ہم اگنور کر کے رشتوں کو ہم اگر ٹریٹ نہیں کریں گے تو وہیں تو پرابلم پھر کریٹ ہو جاتا ہے. پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ اچھا وہ ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ ڈیمانڈ نہیں ہے، مگر ایک معاشرتی ریکوائرمنٹ تو ہے نا، ریکوائرمنٹ کو ڈیمانڈ کا نام نہیں دیں گے. اچھا اب ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتے تو پھر نفس و شیطان کی شرارتیں آتی ہیں کہ وہی ریکوائرمنٹ پہ ڈیمانڈ کا روپ دھار لیتی ہے. ہم پہلے سے ہی رشتوں کو اس کے مقام و مرتبے پر اگر لے کر ہم بیٹھیں گے تو اللہ پاک نے چاہا تو یہ مہمان اور میزبان کے آپس میں دعوت اور گھر آنے اور گھر سے جانے کے نام پر جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، یعنی آئے بیٹے گئے اور ناراض ہو کر چلے گئے، کھایا پیا، ہزاروں روپے خرچ ہو گئے، ناراض ہو کر کیوں چلے گئے یار؟ اس لیے تھوڑی خرچ کیا تھا کہ ناراض ہو کر چلے جائیں گے آپ. تو آپ پوچھیں، کھلائیں پلائیں، جو بھی ہے، جو اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، توفیق دی ہے، اس کے مطابق میرا خیال ہے اہتمام کریں. بہن بھائی بھی آپس میں مہمان بنے ایک دوسرے کا، تو ایک دوسرے کا خیال رکھیں. یہ نہیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، کیا تکلف ہے، جو آپ نے لینا ہے لے لیں. بھائی کے گھر پر یہ آپ کمرہ ہے، یہ واش روم ہے، یہ فلاں، آپ یوز کر لیں جو کرنا ہے. ارے کر لو نا یار، تو اب کیا بار. لیکن یہ بہت اچھی بات کی، بعض اوقات بہن بھائی کے گھر پہ جاتی ہے، اب وہ بھائی کے گھر پہ گئے تو بھائی اور بھابھی کو چاہیے کہ اب وہ بطور مہمان آئی ہے، نند ہے، بہن ہے، مگر وہ آئی ہے، آپ ایز اے گیسٹ ہے، اس کو اس کے حساب سے لیں. اچھا بھائی اور بھابھی
मतलब अपनी मतलब उसके भाई की बहन के घर पे गए तो उनकी नंद हो गई, तो वो गए तो वो देखे भाई और भाभी आए हैं, तो बतौर मेहमान ही आए ना। तो इसको रिश्तों को जिस तरह हमने देखना है और समझना है, इसको देख। अच्छा, अब ये बाद औक़ात बहन आई है भाई के घर पर, बेटी और बाप के घर पर आई है, तो वहां के मामले में फर्क होगा, और वहां जाएगी तो वहां के मामले में फर्क होगा। बाप और माँ कुछ कहेंगी तो उसको सुनने में सोचने में फर्क आएगा, भाई और भाभी कुछ कहेगी तो सुनने और सोचने में फर्क आएगा। अब इन फर्क को ही अगर कोई ना समझे, बोले क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है यार, कैसे फर्क नहीं पड़ता है यार, फर्क पड़ता है। आप बोलो फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ेगा। आप कपड़े पहने, कपड़े का स्टिच चेंज हो जाता है, कपड़े का फैब्रिक, कुर्ते का फैब्रिक चेंज हो जाता है, तो फर्क पड़ता है। छोटी छोटी चीजों में फर्क पड़ता है, तो फर्क तो पड़ता है। हमें इस बात का एहतमाम हमें करना है कि कहीं को दिल आजारी या कहीं को ऐसी चीज का सबब ना बन जाए। अपनाइयत होना, मोहब्बत होना, क्लोज तरीन रिश्ता होना अपनी जगह पर है, लेकिन जिसको जहां पर जिस अंदाज पर हमें ट्रीट करना चाहिए उसको बाकायदा, मैं अल्लाह पाक हमें अमीर को सलामत रखे। आपको शायद कितना अरसा हुआ दावत इस्लामी में? तकरीबन 42-43 साल। अब जब भी अमीर सुन्नत के पास गए, आपको 42-43 साल वाला समझकर आपको अमीर सुन्नत आपको खुशामदीद कहते हैं, या आपका लगता है कि जैसे कि बिल्कुल नया नया इस्लाम भाई आया यार? माशाल्लाह, हर बार मोहब्बत भी, मुस्कुराहट भी, और अक्सर शायद अरे माशाल्लाह अक्सर तोहफा भी। हालांकि 40 साल पुराना इस्लामी भाई है यार, माशाल्लाह। मैं इतना रेगुलर मेरा बादों का आना जाना होता है, लेकिन जब भी जाएंगे चो माशाल्लाह, आई मतलब ऐसा आई ये क्या वो समझें कि आने वाले को ये फीलिंग देना कि आपका आना अच्छा लगा, आपका लाया अच्छा लगा है। मैं मदनी नाज़रीन आपको एक बात बताऊं, निगरान शुरा जैसे अमीर सुन्नत घर पे जाने का फरमाया, तो निगरान शुरा अमीर सुन्नत के यहाँ जो है वो हाजिर हुए और घर से खाने के लिए कुछ जो है ना वो लेकर के भी आए। बर्तन मुझे याद है ट्रे में जो है रखे हुए थे, निगरान शुरा उठा करके जो है वो लेकर आए, वहाँ अमीर सुन्नत के पास बैठे और खाना खाया। और जब जाने लगे तो वो जो बर्तन था उसको जो है वो भर के जो है ना वो दिया गया। मैंने निगरान शुरा से कहा, मैंने कहा जी क्या बात है, माशाल्लाह बर्तन आप ला रहे हैं और यहाँ से भर के जो है वो ले जा रहे हैं। तो उस वक्त क्या कहा था आपने, याद है आपको? आप कहिए। कई दफा निगरान शुरा ने कहा कि यहाँ जब भी आए हैं यहाँ से भर के ही जो है वो गए हैं। खाली होगा तो भरेगा ना, यहाँ जो भरा क्या भरेगा। तो खैर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये चीजों को दोनों तरफ से मोहब्बत वाला मामला, यानी आप भी जैसे देखिए मेजबान को ऐसा अंदाज इख्तियार नहीं करना चाहिए जिसे मेहमान को कोफ्त हो। सही, मेहमान को ऐसा अंदाज नहीं इख्तियार करना जैसे मेजबान दुआ करे या अल्लाह कब जाए। वरना ठीक हो गया। ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब मेहमान नवाजी तो हमारी रिवायत भी है और दीन का हिस्सा भी है, लेकिन आज कल के महंगाई के दौर में लोग मेहमान से घबराते हैं। आप बताएं कि मेहमान के आने से रिज्क में बरकत कैसे होती है? नहीं देखें, घबराहट अपनी जगह पर है और घबराहट को तो हम नहीं अब रोक सकते कि घबराहट, लेकिन इस घबराहट का एक हल है जी। घबराहट का हल वो रिवायत है जिस पर हमें यकीन होना चाहिए, जिसको मैंने शुरू में बयान किया। अच्छा, मेहमान अपना रिस्क लेकर आता है और आपके गुनाह लेकर जाता है। जब वो अपना रिस्क खुद ही लेकर आ रहा है तो आपको टेंशन की चीज़ का है, और वो कहाँ कह रहा है कि आप मेरे लिए मतलब कि वो देगों की देगे चढ़ा दें, ये करा दें, वो करा दें। बाद वक़्त मेहमान आते हैं, चाय नॉर्मली भारी नहीं पड़ती, चाय पिला दी या कोई ऐसे और कोई छोटी मोटी चीज़ें कर देते हैं तो ये इतना भारी नहीं पड़ता, तो हल्की फुल्की इत्तमाम तो बंदा कर ही लेता है। और यकीन माने मेहमान का आना घर में, आप शायद कईयों को इसका तजर्बा ही नहीं है, घरों में मेहमान आते ही नहीं है या इनकी तमन्ना नहीं कि हमारे घर पे कोई मेहमान आए। लेकिन एक बात है ज़रूर, अगर आपके घरों पर मेहमान का सिलसिला रहा जो कि एक बिल्कुल एक अच्छे और तरीक़ेकार के मुताबिक रहा, तो आप खुद देख लेंगे कि मेहमान का आना और मेहमान का जाना आपके घर में बरकत लाता है कि नहीं लाता। आप खुद ही कहेंगे यार ये माशाल्लाह बरकतें कैसे आ रही है, ये समटाइम मेहमान की वजह से होती है, आपके मेहमान नवाजी की वजह से होती है। तो ये एक खूबसूरत सा अमल है जिसको हमने गौर करना चाहिए। ऐसा भी एक और भी आप देखें, इस्लाम की सहाबा के मुझे जो है वो याद आ रहे हैं वाक़या। वो कोई मेहमान जो है वो आया तो जो आपके पास घर में माँ हजर मौजूद था वो उससे क्या कर दिया, उसकी तवाज़ो कर दी। तो ये भी तो किया जा सकता है ना। बाज़ औक़ात बंदा क्या करता है, वो जब ज्यादा उसमें डिशेज में जाता है या ज्यादा मेन्यू की दर्जा बढ़ाता है, चीजें बढ़ाता है, खुशी होती है जी। मैंने देखा खुशी होती है
ایسا کوئی گھر پر جیسے ہوئے اور جو گھر میں تھا پکا ہوا اگر رکھ دیا، یقین مانے خوشی ہوتی ہے. میں نے دیکھا مہمانوں کو، دیکھو یہ میرا تجربہ ہے. اچھا میں کہیں مہمان ہوا، مجھے اس کا بھی تجربہ ہے کہ مطلب جو بھی ایک اچانک یا اہتمام تھا، یار ابھی وہ ایسا موقع ہی ایسا تھا کہ وہ چلتے ہیں، چلو ٹھیک ہے چل پڑتے بھائی، کیا کس سے منع کیا، تو چل پڑے. کوئی پہلے سے پلاننگ نہیں ہوتی تھی. اب جو گھر میں تھا رکھ دیا، مزہ آیا. اچھا جو ہمارے گھر پر ہے میں نے رکھ دیا، وہ میں نے خوشی دیکھی ہے کہ مطلب اس کو مطلب یہ دیکھا کہ یار اچھا لگا، مطلب کہ آپ اچھا یہ بھی جیسے مہمان کہ مطلب بعض یہ کہ یار کوئی جو تھا وہی کھلا دیا یار، تو ہم تکلفات پہ نہیں پڑے. تو وہ تعلقات پر بڑا انحصار ہے سلمان بھائی. ٹھیک ہو گیا. تعلقات پر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے آپس کے تعلقات کیسے ہیں. اچھا ٹھیک ہو گئے. کال لیتے ہیں. رحمت علی اتاری گکھڑ منڈی سے عرض کر رہا ہوں. گزارش یہ تھی کہ یہ بتائیے کہ دور حاضر کے مطابق جو ہے کہ مہمان جو ہے کہیں جاتا ہے اس کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور میزبان کو مہمان نوازی کرتے ہوئے دور حاضر کے مطابق کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، برائے کرم اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین بھیا کو. دیکھیں مہمان کو یہ چند باتیں ہمیشہ اپنے گھیرے سے باندھ کے رکھنی چاہیے. نمبر 1، بہت زیادہ نہ بیٹھے، اور جتنا جلدی ہو سکے مطلب جو جیسا موقع، جیسا ماحول، جیسا اہتمام ہوا ہے، اب لگتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں ہو گئی تو رخصت مانگ لے، اب اجازت دیں میں جانا. اب وہ دیکھے کہ اگر میزبان چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر اور بیٹھے تو ایک الگ بات ہے، ادروائز وہ چپک نہ جائے، بالکل کمبل نہ بن جائے گا مہمان. مطلب میزبان جب کمرے سے باہر نکلے تو گھر والے پوچھے یہ کب جائیں گے، بچوں کے سونے کا ٹائم ہو گیا، صبح دفتر پہ جانا ہے، مجھے صبح یوں کرنا ہے، مجھے کل یہ کرنا ہے، کب جائیں گے، یا فلاں آنے والے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ دونوں سامنے ہو، گھر اتنا بڑا نہیں ہے، ہم سب کو کیسے سنبھالیں گے. تو یہ ساری چیزیں مہمان کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. جتنوں کی دعوت ہے اسے زیادہ لے کر نہ جائے. 2 باتیں، فرمائشیں نہ کریں. 3 باتیں، اور کھانے پر تنقید نہ کرے. 4 باتیں، گھر بیٹھنا یہ وہ اس پر کسی چیز پر تبصرے نہ کرے کہ یہ ادھر کیوں کیا، وہ کیوں کیا، یہ ایسا کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں ایسا، یہ کیوں ایسا، کوئی تبصرے نہ کرے. 5 باتیں، جہاں میزبان مہمان کو بٹھائے نا وہاں بیٹھ جائے. یورپ کی بات ہے، میں کسی کا مہمان ہوا، تھوڑی دیر کے تعزیت کے لیے گیا تھا میں، اس نے مجھے جس صوفے پہ بٹھانا چاہا وہ مطلب میں اس پر بیٹھنے لگا. اب صوفہ کچھ اس طرح کا تھا کہ شاید میرے ساتھ جو اسلام آباد کو لگا کہ ہم دوسری جگہ بٹھا دیں، مگر وہ مجھے وہاں بٹھا رہے تھے اور میں وہیں بیٹھ رہا تھا. اچھا میرے ساتھ جو اسلام آباد تھے نا، وہ انہوں نے جو دوسری سیٹ تھی وہاں سے کوئی چیزیں رکھی ہوئی تھی وہ ہٹائیں. میں کہ یہ نہ ہٹائے نا، کوئی دل میں تھا نہ ہٹائے، اور اسے ہٹایا. شاید وہ صوفہ کا وہ کپڑا پھٹا ہوا تھا. جو میزبان کو شرمندگی ہو رہی تھی نا، میرے پاؤں اتنے بھاری پڑ گئے. میں نے کہا یار اللہ اس کو عقل سلیم دے، اس کو کیا ضرورت تھی ہٹانے کی، جب بول رہا ہے یہاں بیٹھ جاؤ تو چپ چاپ بیٹھ جاؤ نا یار، یہاں پر یار کیا ضرورت ہے. یہ ہوا. اچھا اب جو وقت دینا وقت پر جائیں. کئی مہمانوں کا انتظار کرتے کرتے جو نا کھانا ٹھنڈا ہوا تو ہوا، میزبان ٹھنڈا ہو گیا. بولے آئیں گے کب یار. اچھا اب یہ آئیں گے تو میزبان کا بھی ظرف ہوتا ہے، وہ جی آئیے، لیٹ ہو گیا. اب پتہ ہے لیٹ ہو گئے، کیوں لیٹ ہوئے بھائی؟ آپ مثال کو تو 9 بجے کا ٹائم تھا کھانے کا، تو 9 سوا 9 بہت میکسیمم 9:30 بج جائیں گے، 9:20 ہو جائیں گے، 15-20 منٹ ہی بندہ آگے پیچھے ہوتا ہے. لیکن اب آپ 9 کا وقت دے کر اس کے پاس 10:30-11 بجے پہنچو، 1-1.5 گھنٹہ، تو یہ مناسب نہیں ہے. ایک یہ بات ہو گئی. پھر ایک چیز جو میں آپ سے ڈسکس کروں کہ جب آپ کسی کے یہاں بطور مہمان جانا چاہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کھانا نہیں کھانا، تو کھانے کے ٹائم پر نہ جائیں. اب کوئی رات 8 ساڑھے 8 بجے 9 بجے آپ کے گھر پر آئے، اس کو کیا پتہ نہیں کہ کھانے کا ٹائم ہے؟ یا تو کہہ دے کہ بھائی کھانے کا اہتمام مت کرنا، میرے پاس ٹائم ہی یہی ہے، میں آؤں گا اور میں چلا جاؤں گا. آپ اس کو صراحتاً منع کر دیں، ورنہ پھر کھانے کے ٹائم نہ جائیں، کیونکہ یہ سامنے والے پر بڑا بھاری پڑ جاتا ہے. لنچ کا ٹائم ہے آپ کسی کے یہاں، اب سنڈے کو اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے، آپ کسی کا 2-3 بجے چلے گئے تو ہے ہی لنچ ٹائم.
بریک فاسٹ پہ تو ویسے جاتا ہے کوئی نہیں ہے نارملی، یا پھر ڈنر کا ٹائم ہوتا ہے، اب اس ٹائم پر چلے جائے گا، یہ کھانے کا ٹائم ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ یار یا تو کہہ دے کہ بالکل اب کھانا نہیں، تو آپ منع کر دیں آپ اس کو، اور کہ بھائی اس کے علاوہ اور کوئی ٹائم نہیں ہے اس لیے آنا چاہ رہا ہوں. پھر پوچھ کر جائیں، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ ٹائم ہے، پھر اس کو آپشن دیں میزبان کو کہ اگر آپ کے لیے کوئی اور ٹائم مناسب ہو تو میں اس پر غور کر لوں. یہ ساری چیزیں ہیں. پھر جیسے حاجی شاہد نے فرمایا کہ بچوں کے معاملہ پہ تنقید کرنا، یہ تنقید کرنا، وہ تنقید کرنا. اب گھڑی دیکھی، گھڑی میں سیل نہیں ہے تو آپ بولے یار گھڑی میں سیل تو لگا دو یار، گھڑی کا اب آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے، دیکھو موبائل میں گھڑی ہے، دیکھو اس کے گھر کی گھڑی میں دیکھنی تھی، اس بیچارے کی وہ گھڑی درست نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ گھڑی میں آپ جیسی گھڑی اس گھڑی میں آ گئی. تو یہ چند چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ آپ اس کو یقین مانیں. پھر بچوں کو اگر آپ ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو پھر مہربانی کریں ذرا بچوں کی تربیت کا اہتمام کریں. اف اللہ کی پناہ، یہ بچہ جو اس کے گھر میں جو ادم مچاتا ہوگا نا، آپ کو بھی ہوتی ہوگی شرمندگی، لیکن بندہ بعد ہوگا شرمندہ ہو کر بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بھی شرمندگی ختم ہو گیا، چلو نا اب اس کو پتہ ہے اپنا بچہ کیسا ہے. تو بچوں کی وجہ سے کھانا ٹائم پہ مل جاتا ہے. ہمیں بھوک لگی ہے تو میزبان شرمندہ ہوتا ہے، کہتے جلدی لاؤ یار. ہاں، تو بعض ہوگا شاید بھائی میزبان کیا کرتا ہے، مہمان آ گئے، اب مہمان کو پتا تھا کھانے کے لیے بلایا ہے، اب وہ اس کا کھانے کا ہی ٹائم ہے، اس کو بھوک بھی لگی ہے. اب میزبان اور سنائیے اور کیا ہو رہا ہے، اب یار اس کے منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہا، اس کے پیٹ میں بھوک اس کے مطلب کہ وہ دھمالے مچا رہی ہے. جس کے لیے میں عموماً ایک مثال دیتا رہتا ہوں کہ ایک میزبان نے اپنے مہمان کو کہا آپ کو کیا پسند ہے، کہا کھانے کی خوشبو بہت پسند ہے. تو یوں اشارہ دے دیا بھیا کھانا دے دو، کھانا کھلا دو، اس کے بعد بیٹھنا یا جو بھی کرنا ہے کر لیں. تو یہ چند چیزیں جو نارملی ہمارے یہاں مسنگ ہیں. اس کے علاوہ بھی اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر اتنا بھی ہو جائے، کوئی چیزیں آپ کہیں گھر پہ گئے، کپڑا ڈلا ہوا ہے کپڑا نہ ہٹائیں، الماری پہ کپڑا ڈلا ہوا ہے وہ نہ ہٹائیں، صوفے پہ کپڑا ڈلا ہوا ہے وہ نہ ہٹائیں. بعدوں کا چیز کھٹی پٹی یا نکلی ہوئی ہوتی ہے تو ایسی کوئی چیز نہ کریں. چپل جہاں اتارنے کا ہے وہیں اتاریں. اس میں دیکھا جاتا ہے، اس میں میزبان کو فالو کیا جاتا ہے. نارملی یہ میزبان کو فالو کیا جاتا ہے. مہمان کو یہ نہیں پتا تو میں نے چپل اتارنے کا ہے. یہ مجھے بہت تجربہ ہے اس کا، ملک و بیرون ملک کا. بعض ممالک ایسے جن میں گھر پہ چپل اتارے جوتے اتارے ہی نہیں جاتے، اور بعض یہاں بھی ایسے گھر ہیں جو جوتے نہیں اتارتے، وہ آپ کو بھی نہیں کہتا. اب آپ شاید آپ کو بھی تجربہ ہوگا، اب ہم کسی گھر جاتے ہیں تو میزبان ہم کو کہتا ہے آپ آگے جائے، ارے بھائی کہاں گئے، ہم نے آپ کو گھر دیکھا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کہ کون سا کمرہ کدھر آتا، گھس جائیں گے تو کہیں اور آپ شرمندہ ہو جاؤ گے. تو میزبان کو چاہیے کہ خود آگے رہے بھائی، آپ آگے رہیں. سیڑھیاں میں ہم کو چڑھا دیں گے، ارے بھیا کون سے کمرے میں جانا ہے ہم کو کیا پتا. تو میزبان کو آگے رکھے. اچھا، جہاں جوتے اتارنا آپ کے گھر کا عرف و طور طریقہ ہے تو میزبان کو چاہیے اپنے جوتے وہاں اتار دے. آپ کو دیکھ کر مہمان اپنے جوتے وہیں اتارے گا، یہ یاد رکھے گا. اور یہی اخلاقی طریقہ کار نظر آتا. بعض اوقات میزبان خود ہی جوتے پہن کر ڈرائنگ روم میں یا کہیں بھی چلے جاتے تو اس کا مطلب یہاں طور طریقہ یہی ہے. مگر اس کے باوجود بھی میرے ساتھ ابھی ہوا تھا تو جوتوں پر مجھے لگا تھا کہ کہیں پانی یا کوئی ایسا لگا ہوا ہے شاید، تو میں جوتے اتارنے لگا تو مجھے میزبان نے منع کیا کہ اب جوتے پہن کر رکھیں. لیکن مجھے پتا تھا کہ میرے جوتے کے سول پر شاید کوئی ایسی چیز لگ گئی ہے، باہر گاڑی سے اترے تھے وغیرہ کوئی ایسی چیز تھی. تو میں نے اس کی بات نہیں مانی، میں نے جوتے وہیں اتار دیا. میں کہا یار یہ خلاف مروت ہوگا، اس کو تو نہیں پتا ہوگا کہ اپنے جوتے کے نیچے پانی یا کیچڑ سا کوئی لگا ہوا ہوگا، تو اپنے جوتے وہیں اتار دیں، یہی اچھا ہے. تو یہ ہمیں سوچنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. یہ تو ایسا ہو گیا مہمان کے حوالے سے. اب میزبان کا بھی بتا دیں. آپ آئیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیں گے کہ ہم میزبان کیسے ہوتی ہے. شاہد بھائی کے یہاں میں جاتا ہوں ماشاءاللہ، فیضان مدینہ میں رکتے ہیں ہم، مطلب بہت اچھی میزبانی کرتے ہیں ماشاءاللہ. آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ میں کیا چاہتا ہوں، میں تو کھانا چاہتا ہوں، کھانا کھلا دو، ختم ہو جائے گی بات. یار میزبان کو چاہیے کہ اپنے مہمان کے لیے اس کا پسندیدہ کھانا پیش کرے تو انشاءاللہ وہ قار ثواب. سبحان قاعدہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ ماشاءاللہ. اور اس کے اچھا ایک تعلقات پر بھی ہے اور اس کے اسٹیٹس پر بھی ہے کیسا مہمان ہے. اب وہ مثال کے طور پر کوئی میرے جیسا جائے بڑی عمر والا، اب اس کو بہت مرغن غذائیں یا وہ حلوے
اس طرح کھلا کے گرتی دیوار کو دھکا اور دو. کہتا ہے اس کا عمر سے کیا تعلق ہے, نہیں کھلائیں گے تو ناراض ہو جائیں گے, اب آپ کو نہیں سمجھ میں آتا تو کیا, ورنہ تو بڑی عمر والوں کو ناؤ کھلاؤ تو کہتے ہیں یار کوئی میٹھا میٹھا کھلائے, شوگر والا بھی میٹھا کھا جاتا ہے. یہ کہیں نہیں کہ یہ بات درست کہہ رہے ہیں آپ. اچھا, پھر بعض میں مثال کے طور پر ایسی بے تکلفی ہے تو مہمان میزبان کو کہہ سکتا ہے کہ میری یہ پرہیزی چل رہی ہے ڈاکٹر کی طرف سے, حکیم کی طرف سے, تو آپ برائے کرم اس کی احتیاط کیجیے گا, کیا حرج ہے اس کے اندر, جبکہ تعلق ایسا ہو اور آپ مہمان بنائے جا رہے اور وہ اہتمام کر بھی سکتا ہے. اور اگر وہ دعوت عام ہے تو دعوت عام میں تو سب کے لیے وہی جو ہے وہ ہے, اپنا احتیاط آپ خود ہی کر لیں. آپ کوئی وہ لے جائیں, کوئی بریڈ وغیرہ لے جائیں, ساتھ میں کوئی دہی لے جائیں اپنا, جو اگر کوئی معدے کا مسئلہ ہے, کچھ اس کا پرابلم ہے تو. خیر وہ اعلیٰ حضرت نے تو بچے کی دعوت بھی قبول فرما لی تھی اور وہ دال اور مرچیں بھی کھا لی تھی, حالانکہ آپ کو آزمائش, اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ایسی دعوت ہو تو روز قبول کر لی جائے. وہ تو کہ شفقت تھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی. ایک تو ہے ایسا یہ کہ میزبان جو ہے مہمان کی آنر کے لیے کھانے وہ رکھ رہا ہے, اس میں کوئی نیت کا بھی عمل دخل آئے گا. ایک تو ہے کہ مہمان نوازی, ایک یہ کہ ذرا پتہ چلے کہ ہم ایسے تھوڑی تو نیت تو فساد تو نہیں ہونا چاہیے, نیت تو اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے. کہ اتنا کھانا کہ پتہ ہے کہ اتنا تو بھئی جتنے مہمان ہیں کھا ہی نہیں سکیں گے. عرب میں نے عرب دنیا میں بھی میں بطور مہمان رہا ہوں, شاید یہ کھانا یوں رکھتے ہیں نا, ایسے آپ نے دیکھا ہوگا. مجھے وہاں کے میزبان نے کہا, عربی تھے, عمان میں گیا تھا اور انہوں نے بڑا اہتمام کیا تھا. تو ان کو پوچھا گیا کہ یار اتنا کھانا, اچھا ان کا ایک سمجھے کہ ایک ثقافتی یا ان کی آپ ٹریڈیشن کہہ لیں آپ, انہوں نے اپنے یہ بیان کی کہ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے کہ مہمان کا پیٹ بھرے پہلے اس کی آنکھیں بھر جائیں تو اس کے سامنے کھانا. اچھا یہ رکھتے ہیں عموماً ایک ڈش ہے, کئی عرب دنیا میں آج بھی ون ڈش ہوتی ہے, زیادہ ڈشیں نہیں رکھتے, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ مہمان کی پسند کی چیزیں تو رکھی جاتی ہیں, مگر مجھے تھوڑا بہت یہاں پہ یہ سمجھ میں آتا ہے, اگر جو گھر پہ مہمانی کرتے ہیں ان کو تھوڑا ایک دو میں مشورے پیش کر دیتا ہوں. جی. اب مثال کے طور پر یوں بیٹھے ہوئے ہیں 10-15 اسلام بھائی آپ کے گھر میں مہمان کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں اور زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اب آپ کیا ایک ہی سالن کا پیالہ رکھیں گے کیونکہ اس میں نظر آئے گا. اب ہر کوئی سالن مانگ رہا, ادھر دینا ادھر دینا. اچھا ہمارے بعد مہمان ایسے عجیب و غریب ہوتے کہ پیالہ لیا, سالن کا نکالا, وہیں رہ گیا, انہوں نے اٹھا کے دوبارہ وہاں نہیں رکھنا ہوتا. یہ مہمانوں کی عادت ہوتی ہے. ایسے مہمان بھی ہوتے ہیں وہ ایسا نکالتے ہیں کہ پیالہ آگے جانے جیسا رہتا ہی نہیں ہے. یہ آگے کیا بھیجنا اس کو. ارے یہ تو میرے ساتھ ہوا ہے شاہد بھائی. اچھا ہم بیٹھے تھے کھانے کے لیے تو گھر سے کھانا آیا تھا, تو وہ کھانا شوربے کے ساتھ ہی کھانے کا تھا. میرے ساتھ جو اسلام میں کھانا کھا رہے تھے ان کو شوربہ پسند آ گیا, شاید وہ بالٹی تھی, اس شوربہ گیا میرا سارا. بالٹی ایسا اور وہ آیا تھا کھانا اسی میں کے اندر, وہ سالن تھا اور اس کے وہ شوربہ بھی اتنا تھا, وہ شوربے کے ساتھ ہی زیادہ تر وہ ہوتا تھا. ان کو شوربہ پسند آ گیا, اور ان کے بعد جب میری باری آئی تو اب جو بچا تو کھایا میں نے الحمدللہ. لیکن ان کو یہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہو. یہ اچھی مثال دی آپ نے. اس میں ہونا یہ چاہیے کہ آپ مہمان کے مطابق اپنے کھانے کو برتنوں میں تقسیم کر دیں. اگر یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ہی چیز 3 جگہوں پر ہونی چاہیے تاکہ بار بار مانگنا نہ پڑے, تو اس کو یوں کر دیں, سلاد کو 3-4 حصوں میں بانٹ دیں, روٹی کو 3-4 حصوں میں بانٹ دیں, چاول کو 3-4 حصوں میں بانٹ دیں. تو یہ کر دیں گے تو یہ جو تکلیف ہوتی ہے نا مہمانوں کو, یا میزبان بار بار یہاں رکھے گا تو میزبان بار بار وہاں رکھے گا, تو اس سے تو ایک آپ بچ جائیں گے. پھر اس میں پلیٹیں وغیرہ ہیں, اس کو آپ دیکھ لیں کتنی پلیٹوں کی ضرورت پڑے گی, اس کا اہتمام کر کے رکھیں. بعض چیزیں کھایا تو انگلی سے جائے گی, 3 انگلیوں سے کھانا یہ سنت انبیاء کرام علیہ السلام ہے. اللہ پاک کی سنت پر عمل کرنے کے توفیق. لیکن بعض اوقات سالن نکالنے کے لیے بھی چمچ, بعض اوقات کیا سالن نکالنے چاہیے چمچ, چاول کے لیے چمچ چاہیے ہوتا ہے, یا دہی وغیرہ رکھیے تو رائتا رکھا تو چمچ چاہیے ہوتا ہے, کچھ اور چیزیں رکھی اس کے لیے چمچ کی ضرورت ہوتی ہے, بعض چھوٹی بڑی پیالیوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو برتن کا جو پورا ایک اہتمام ہے, اور جہاں جہاں چمچ کی ضرورت ہے وہ ہو, تو یہ اس کا بھی اہتمام کریں. نمک ضرور رکھ دیا کریں, کیونکہ سم ٹائم نمک کم ہوتا ہے بعض چیزوں میں, تو وہ نمک بار بار مانگنا نہ پڑے. اچھا پانی کا ایک جگ رکھا اور پانی کے 4 گلاس رکھ دے کونے کے اندر. اب پانی بھی آپ تقسیم کر کے رکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہوتا. تو اب
اچھا یہ تو ہو گیا میزبان کے لیے. اچھا ایک جگہ میں نے دیکھا شاہد بھائی کہ 6 اسلام بھائی بطور مہمان ہیں, ٹھیک ہے, اب دسترخوان لگ گیا, اب بطور مہمان 6 ہی ہیں, اب 2 ادھر بیٹھ گئے, 2 ادھر بیٹھ گئے, 2 ادھر بیٹھ گئے. اب یہ بھی میزبان کے لیے آزمائش ہے کہ یہ کھانا ادھر بھی رہے گا. اب یہ 6 کے 6 ایک ساتھ اگر بیٹھ جائیں آسانی نہیں. تو ایک ہی جگہ پر چند برتنوں میں سارا گزارا ہو جائے گا. ایسے ہی میزبان کے لیے آزمائش کم ہو جائے گی. لیکن یہ مہمان کی سمجھ میں نہیں آتا. مہمان اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اتنا بڑا دسترخوان اس نے وسیع کر دیا, لیکن اب آپ مل کر بیٹھ جائے تو دور دور کیوں بیٹھے ہوئے کہ اس میں میزبان کے لیے پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے. یہ چیزیں. اچھا پھر کھاتے ہوئے اچھی باتیں کریں, غیبت چگلی گناہوں بری باتیں اس سے نہ, اچھی باتیں کریں. اچھا کھاتے ہوئے بعض اوقات جو ہے نا مہمان یا میزبان جو بھی ہیں یہ کچھ کراہت والی باتیں کرتے ہیں. اب کھاتے کھاتے مطلب کہ باتھ روم کی باتیں کرنا اور پتہ نہیں وہ ایسے ایک تو یہ ہے نا, اب قبض کی بات کر لی ہے وہ بھی کھاتے کھاتے کر لی ہے. یار کیا ہو کی عادت یہ ہوتی وہ چائے پی رہے اعلانیہ یا اعلانیہ, اور جو سوپ لے رہے ہیں تو وہ بھی اس کو یعنی اتنا انجوائے کر رہے ہیں کہ سب کو بتا رہے. آواز آتی ہے, یہ نہیں آنی چاہیے, آواز نہیں آنی چاہیے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اور یہ جو آداب بیان ہو رہے ہیں اللہ ہمیں ان کو ملحوظ خاطر یعنی ان کا خیال رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ملحوظ خاطر کہہ رہا تھا, یہ مشکل لفظ ہے, اللہ ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنے کی توفیق. سوال نہ کریں یہ لانا وہ لانا. نہیں یہی بات ہے, میٹھے کے ایک ڈش ہے وہ رکھی ہوئی ہے, بعض اوقات وہ ایک ہی بنی ہوتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا سب لیں گے, اب وہ ختم کر کے ذرا اور لانا, میزبان شرمندہ ہوگا, نہیں اتنا تو لا کے یہی ہوا. اچھا ایک اور کام کریں گے, اور لانا کی یہ بھی نہیں بھی بولیں گے نا, خود برتن اٹھا کے یوں آگے کر دیں. یہی ہوا, ایک جگہ میں حاضر تھا اور کھانا ہم کھا رہے تھے اسلام بھائی مل کر, اور جو میزبان تھا وہ باقاعدہ اپنی سروس دے رہا تھا, ہمارے ساتھی وہ گھوم رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے. اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ چاول کی جو ڈش تھی وہ کسی حد تک خالی ہے. تب مجھے یہی تھا کوئی کہہ نہ دے یار یہ ذرا چاول لانا, کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ چاول کی ڈش خالی ہے, وہ خود ہی لے آتا جا کے. مگر نہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں, یار یہ ذرا ڈش تو بھر کے لے آؤ. میں کہا یار یہ کیوں کیا. اچھا باقاعدہ ڈش گئی ہے اور میں نے جس میں چاول بنے ہوں گے میں نے باقاعدہ اس کے وہ کھرچن پتیلے کی آواز سنی, میں نے پتیلے کی آواز. میں کہا اب اس کو تھوڑا وہ سیٹ ویٹ کر کے بھیج دیں گے, وہی ہلکا پھلکا تو 19-20 کے فرق سے ڈش آ گئی. مگر میرا خیال ہے کہ یہ سوال کرنے نہیں چاہیے. ماشاءاللہ فالتو سوالات جیسے کہاں سے لیا, کدھر سے لیا, کیوں لیا, کتنا لیا, کہاں گئے ہوئے تھے, کیا کر رہے تھے, ہمارے آنے سے پہلے کیا کر رہے تھے, فلاں وقت جو ہے وہ کیا ہوا تھا, یہ کپڑے کہاں سے لیے ہوئے ہیں, اب جو ڈنر کس سیل سیٹ سے تھی لیے ہیں, جس پلیٹ میں کھا رہے ہیں جس ڈش سے کھا رہے ہیں اس پر سوال کریں گے یہ کہاں سے لی. اب کیسے بتائے لی نہیں تھی, تحفہ ملا تھا, جو تحفہ ملا تھا وہ کس نے دیا تھا, اب کس نے دیا تھا, کیوں دیا تھا, کیوں دیا تھا, ہمیں تو کوئی نہیں دیتا. تو سوال جواب اتنے, کہاں گئے تھے, کدھر گئے تھے, یہ کتنے کا لیا, وہ کتنے کا. یار آپ کو اس سے کیا مطلب ہے کہ کتنے کا لیا, کیا لیا, جائیں کھائیں. سب آپ کہتے ہیں باتیں بھی نہ کریں, یہ بھی نہ پوچھیں, وقت کیسے گزرے گا. نہیں وقت تو اچھی باتوں سے گزرے گا, نیکی کی دعوت سے گزرے گا. ماشاءاللہ خوبصورت, ہم پچھلے دنوں بھی 2-4 جگہوں پر ہم گئے تھے, اللہ کا شکر ہے. وقت تو ایسا کہ مطلب اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے یار, اتنی پیاری پیاری گفتگو کو کم ہے. نیکی کی دعوت کی بات کریں, نماز اور عبادت کی بات کریں, اخلاقیات کی بات کریں, بیٹھ کر کوئی غم خاری کی بات کریں, کوئی پرہیزگاری کی بات کریں. اس طرح کی ہزاروں قسم کے موضوعات ہیں جو گھر کے اندر بھی کیے جا سکتے ہیں. رشتہ دار جب ملتے ہیں تو اس میں بعض اوقات غیبتوں میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اچھا وہ شروع کرتے ہیں اور کوئی مذہبی ذہن رکھنا کہتے ہیں یار غیبت نہیں کرو, تو پھر ہم کون سی بات کریں بھائی, ذرا سی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں غیبت کر رہے ہو, ذرا سی بات کرتے ہیں کہتے ہیں چولی کر رہے ہو, آپ کسی کی یہ بات نہ کریں. اس کا کیا سولوشن ہے سر؟ سولوشن یہی ہے کہ مطلب سمجھائیں غیبت کی تعریف یہ ہے, غیبت کہتے اس کو ہیں. میں سچ کہہ رہی ہوں, میں تو تبھی تو غیبت ہے, ورنہ تہمت و بہتان ہوتا. تو یوں مطلب کہ اگر کوئی ایسا مذہبی اور اللہ پاک کی رحمت سے کوئی دیندار شخص ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ موقع محل کے مطابق وہاں پر ان کو مداخلت کرے کہ یار یہ کیا ہے. اور اگر لگتا ہے اس کو کہ بھائی بچنے کی صورت نہیں ہے تو دعا سلام کر کے نکل جائے, اور کیا, اس کو بیٹھنا بھی تو اس کے اوپر کوئی لازم نہیں تھا. تو آپس کی گفتگو کے انداز سے یہ دیکھ لیں. اور اگر کہیں بھی جیسے کہ سلمان بھائی نے کہا کہ بعض اوقات آپ کو لگے کہ یار یہ
जैसा मान सम्मान प्रोटोकॉल इज्जत वगैरह जिसको आप समझते मिलना चाहिए नहीं मिला, उसको भी अच्छे गुमान पे लें कि मेज़बान है, टेंशन होगा, परेशानी होगी, कोई मेहमान ज़्यादा आ गए वगैरह वगैरह, खाना कम पड़ गया होगा, या अल्लाह ना करे घर में कोई बीमारी परेशानी उलझन सी हो गई होगी, जाते हुए उसने वो एहतमाम नहीं किया, आते हुए वो एहतमाम नहीं किया, बाज़ औक़ात हो जाता है, मिसिंग हो जाती है। इसको मेरा ख्याल है दिल बड़ा रखना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। इसमें मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि यार गाड़ी में बैठकर, अच्छा बाज़ औक़ात भी गाड़ी में बैठकर गिबत अलग करो, खाओ भी, थोड़ी देर पहले खाया पिया, ना सलाद छोड़ा, ना रायता छोड़ा, ना मीठा छोड़ा, ना तीखा छोड़ा, कुछ भी ना छोड़ा, और गाड़ी में बैठ के फिर इसको भी नहीं छोड़ा, अल्लाह की पनाह। ये भी नहीं, अभी तो नमक खाया इसका यार, अभी इसका नमक खाया और अभी गाड़ी में बनाने की क्या जरूरत थी जी। जब कह रहे हैं हालात ठीक नहीं है तो इतना एहतमाम करने की क्या जरूरत थी? आपको इतना खाने की क्या जरूरत थी भैया? सही है भी सही है। और इसने अपने पैसे से खिलाया पिलाया ना, हराम और नाजायज काम तो नहीं किया, सही हलाल काम ही किया है, कोई मुबाह काम ही किया है, दुरुस्त कोई गलत काम तो नहीं किया। और अगर कोई गलत काम है भी तो उसको समझाने के लिए वो डायरेक्ट उसको कोई अच्छे अंदाज से समझा दिया जाए, लेकिन गिबत तो ना करे, चुगलियाँ तो ना करे, तोहमतें ना लगाएं। अच्छा बात ये जो भी सवाल हुआ था ना आपने, जो भी क्या था कि लोग किसी के रुकते हैं, यहाँ पर एक चीज़ होती है शाहिद भाई कि अब फैमिलीज रुकी हैं, अब फैमिलीज रुकती है ना उसमें बेपर्दगी का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। अब वो जो बेपर्दगी है ये नहीं होनी चाहिए, जो बच्चियों की तरह, आपकी बच्चियों की तरह ये नहीं, अगर वो वाकई को 4, 5, 6 साल की बच्ची है तो एक अलग है, लेकिन अगर वो बच्ची अब बच्ची नहीं रही है और वो सने बुलूग तक पहुंच रही है या मतलब है, तो वो फिर उसके लिए जो शरई अहकाम है उसको तो बजा लाना पड़ेगा ना। तो औरतों के मामला अलग हो, मर्दों का मामला अलग हो। अगर कोई ऐसा मौका है, कोई ऐसी कुशादगी है या कोई ऐसा रुकने का सिलसिला है भी, तो इसको आप मतलब कि मर्द और औरत का इख्तलात तो नहीं ना बनाएंगे, बेपर्दगी का माहौल तो नहीं बनाएंगे आप, ताकि अल्लाह ना करे बेशर्मी वाला माहौल बन जाए और एक दूसरे के साथ बेतकल्लुफ़ी का माहौल बन जाए। बाद वक़्त फिर ऐसे ही माहौल के अंदर जवान लड़के जवान लड़कियाँ ख़ानदान के होते हैं, उसमें भी फिर ना होने वाले हादसात हो जाते हैं। फिर दोस्त आते हैं तो दोस्त की बहनें आती हैं, ये सब आती है, तो ये सब हादसात फिर इसी तरह रूनुमा हो जाते हैं और फिर ना होने वाले काम भी घर और ख़ानदानों में हो जाते हैं। अल्लाह की पनाह। तो इससे बड़ों को चाहिए कि फिर वो इसका एहतमाम करें ताकि घर में गुनाह वगैरह वाला सिलसिला घर के अंदर ना होने पाए। ठीक। ऐसा मेरे पास एक सवाल है और इसमें ये लिखा हुआ है कि बाज़ रिश्तेदार जो होते हैं वो आपस में उनका झगड़ा होता है, बदमज़गी होती है, और एक जगह पर वो दोनों क्या हो जाते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं और आमना सामना भी उनका जो है वो हो जाता है। ऐसी सूरत हाल को कैसे हैंडल किया जाए? अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम एक से हमारा झगड़ा है दूसरे को भी हम बुलाएं। अभी आप आपस में झगड़े हुए हैं, मेरा तो दोनों से कोई झगड़ा नहीं है ना, लेकिन वो जगह जमा हो रहे हैं और आमना सामना भी हो रहा है। या मेज़बान का बड़ा मामला परेशान कौन होता है, उसको यही पूरी दावत में ही डर लगता है कि यार ये दोनों को कर ना बैठे ना, मगर इन दोनों को अगर वहाँ जाना दुरुस्त है शरन कोई कबात, दावत तो वहीं जाएंगे जहाँ शरन जाना जायज़ होगा। जहाँ शरन ही जाना जायज़ नहीं है तो वो तो दावत हो या जो भी हो, हम तो नहीं जाएंगे। मगर ऐसी सूरत में जब ऐसे अगर आप गए और आपको पता है कि वो भी होगा जिससे आपकी नंबर 1 नाराज़गी क्यों है, नाराज़गी ख़त्म करें ना, क्यों नाराज़ होकर बैठे हुए हैं? कोई वजह भी तो ना नाराज़ होने की, ज़ातियात या अना तो नाराज़गी की कोई वजह नहीं बनती। और अगर जाना हो ही गया है तो चले थोड़ा सा दिल बड़ा रखें, ना वहाँ ऐसा माहौल पैदा करें, और अगर नहीं बिल्कुल कोई वजह भी ऐसी है जिसका शरन दुरुस्त है तो फिर फासला रखें आप, लेकिन मेज़बान की दावत को मुतासिर ना होने दें। तो ये बहुत प्यारी बात की। ऐसे में ये मेरे पास एक और सवाल है और इसमें ये बात पूछी जा रही है कि जैसे शादी है तो इसमें अगर दावत देनी है, मेहमान बुलाने हैं, तो इनकी लिस्ट जो है वो किस तरह बनाई जाए। और इसके पीछे बात ये है कि जैसे माँ के अपने रिश्तेदार हैं, बाप के अपने जो है रिश्तेदार हैं, माँ के रिश्तेदारों में खाला मामू मतलब ये आएंगे, बाप के रिश्तेदारों में फूफियाँ हैं, चचा हैं, ताया हैं, ये इनकी फैमिलीज आएंगी, आगे ऊपर नीचे जो है ये अलग है। तो माँ ने अगर बुलाए हैं, अब खालाओं को बुलाया है तो वो विद फैमिली आया है, तो अब बाप ये बोलेगा अभी मैं भी, मेरी बहनें भी आएंगी तो ये भी फैमिली समेत जो है वो आएंगी। तो उधर आपके भाई अगर आएंगे वो फैमिली समेत आ रहे हैं, तो मेरे भाई भी आएंगे तो फैमिली समेत ही जो है वो आएंगे। तो जो दूसरे बच्चे हैं वो कह रहे हैं भाई हमारे दोस्त इतने आएंगे, तो मेरी सहेलियां जो है वो इतनी आएंगी। तो ये जो दावत में जो मेहमान बुलाने हैं उसकी लिस्टिंग जो है ये कैसे? अंडरस्टैंडिंग होती है घर के अंदर ख़ानदान में सलमान भाई कि हमारी दावत 200 की है, 300 की है, 50 की है, 60 की है, उस पर डिपेंड करता है।
اب گھر کے ایک فرد کو دعوت دینی ہے، گھر کے 2 فرد کو دعوت دینی ہے، لیکن اگر وہاں 2 ہیں تو پھر یہاں بھی 2 رکھے جائیں، ٹھیک ہو. وہاں اگر 3 ہے تو یہاں بھی 3 رکھے جائیں. اچھا. یعنی یہ نہیں کیا جائے کہ وہاں سے 1 تو وہاں سے 3، تو یہ پھر آپس میں ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے کہ مطلب کہ وہ سگے ہم سگے نہیں ہیں، اور یہ پھر بعض اوقات ہو جاتا ہے. اس کا خیال رکھنا چاہیے. خیال رکھنا چاہیے، لیکن دیکھیں میزبان کی وسعت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر کہیں ایسا خیال نہیں رکھا گا تو اس کو کسی نہ کسی اچھے گمان پر رکھے، کوئی وجہ ہوگی، کوئی نہ کرنے کی کوئی صورت بنے گی، یا یہ کہ یار ایک کو ہی دعوت دی 4 کو نہیں دی، تو کوئی وجہ ہوگی نہ دینے کی، نہیں افورڈ کر سکتے ہوں گے. بچوں کو بھی ضد نہیں کرنی چاہیے کہ میرے دوست یہ میری سہیلیاں یہ سب. اب ماں باپ کی بعض اوقات گنجائش نہیں ہوتی اتنی بڑی دعوت کرنے کی، یا زیادہ ڈشیں رکھنے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی، زیادہ اہتمام کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے کہ چادر سے زیادہ پاؤں نہیں پھیلانے چاہیے، لمٹ میں چیزیں رکھنی چاہیے، اور جتنی ہو سکے مطلب اچھی مہمان کھانا پلانا سب اچھا ہو، لیکن اس میں بھی جتنا ہو سکے آدمی اپنی پوزیشن کے مطابق کرے. ایسا بھی کھل کر نہ کرے کہ لوگ انگلیاں اٹھائیں گے یار ہے کچھ. بعض اوقات لوگ قرضہ لے کر بھی یہ سب کر رہے ہوتے ہیں، اور جس سے قرضہ لیا وہ خود آ کر دیکھ رہے یار پیسے لے کے اتنا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ حیران ہو جائیں گے. کوئی ضروری حیران ہوں نہیں ہو جائیں گے آپ. چلو میسج کیا کسی نے کسی کو ایسا کہ میں نے جو ہے وہ شادی کی دعوت ہے میری اور میری ہمشیرہ کی ایک ساتھ، تو 450-500 بندوں کا جو ہے وہ کھانا کرنا ہے، تو آپ کسی کو کہہ کہ 450 یا 500 بندوں کا کھانا کروا دیں. یہ دیکھ حاجی شاہ صاحب نے کہا کہ شاباش. حیران ہوئے نہیں ہوئے آپ؟ مجھے شاباشی ملی کیوں حیران ہو؟ ایسا یہ جو شاباش ہے یہ دوسرے اس کے مضمون میں ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی چل رہا ہے. میں نے اس لیے عرض کی نا کہ اس پہ سب چیز کو غور کیا جاتا ہے. تاہم میزبان بننا یہ بھی ایک سعادت ہے، مہمان ہونا یہ بھی ایک ماشاءاللہ رحمت و برکت کا سبب ہے. دونوں کو حقوق کا خیال رکھنا ہے، دونوں ملیں خوش دلی سے ملیں، دونوں جدا ہوں خوش دلی سے جدا ہوں، اور دونوں ملیں اللہ کی رضا کے سائے میں ملیں، دونوں جدا ہوں اللہ کی رضا کے سائے میں جدا ہوں. نہ وہ اس کی دل آزاری اس کو تکلیف دینے کا سبب بنے، نہ وہ اس کی دل آزاری اس کو تکلیف دینے کا سبب بنے. دونوں میں وسعت ہونی چاہیے، خیالات وسعت ہونی چاہیے. اگر خدا نہ خاصہ کوئی نا زیبا کلمات یا نا خوشگوار چیز اگر ہو بھی گئی تو نظر انداز کریں، اگنور کریں، بدلی کی طرف نہ جائیں. سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. تو اس طرح کے دعوتیں دینی ہے تو جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ، جو تجھ پر ظلم کر اسے معاف کر. اس حدیث کو اپنے پیش نظر رکھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور بچوں میں بھی اس طرح مطلب کہ وسعت قلبی کو آپ دیں. اگر کوئی میزبان اپنی آپ جو چاہتے تو اس کے مطابق اہتمام نہیں بھی کر سکا تب بھی آپ دل بھرا رکھیں، کوئی نہیں. اور مہمان سے اگر کوئی ایسی نہ کرنے والا کام یا ایسی بات ہو گئی تب بھی دل بھرا رکھیں. دیکھیں وسعت رکھے بغیر، دل بھرا رکھے بغیر، نظر انداز کیے بغیر ہم دنیا میں جی نہیں سکیں گے. اب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس طرح کا پکڑ بیٹھ جائیں گے، گھڑی کا وقت تو یہ وقت تو یہ اس طرح نہ رکھیں. اور میں نے سے پہلے کہہ دیا کہ جو وقت دیں اس پر جائیں، اور جو پیش کر دیا گیا ہے اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کچھ پیش کیا جاتا تو آپ اگر پسند فرماتے تو کھاتے ہو، نہ پسند آپ ہاتھ روک لیتے. تو کھانے پر یوں بیٹھے بیٹھے ہم عیب بھی نکال دیتے ہیں، دل آزاری کر دیتے ہیں، دل دکھا دیتے ہیں. ایسا بھی ہمیں بالکل بڑا اپنا خیال رکھنا چاہیے. یعنی آپ بطور مہمان جب کسی کے گھر پر ہیں تو اب یوں واپس جائیں کہ میزبان کو آپ کے دوبارہ آنے کی خواہش رہے. واہ واہ مرحبا. اور میزبان اس انداز پر میزبانی کرے کہ مہمان کو دوبارہ اس کے گھر پہ جانا اچھا محسوس ہو، یار اس کے یہاں جانا چاہیے، بڑی عزت کرتے ہیں ماشاءاللہ. یقین مانے اس کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے اس کا بھی ہولیا بگاڑ کر نہ جائیں، یہ بھی نہیں. مطلب ہماری یہ تربیت ہے، اگر ہم کسی کے یہاں رکتے ہیں ماشاءاللہ تو باقاعدہ جاتے ہوئے اس کا بستر صحیح کرتے ہیں، اس کی چادریں صحیح کرتے ہیں، اس کے باتھ روم کو صاف ستھرا رکھتے ہیں. یعنی میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب میں کسی کے گھر سے جاؤں کسی حد تک، اب میزبان خود ہی ہم کو ہاتھ نہ لگانے دے نہ کرنے دے ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن میں کسی کے گھر سے جاؤں تو میزبان جب اس کمرے کا یا اس گھر کو دیکھے تو وہ یہ نہ کہے کہ یار یہ کیا، وہ کہے یار
اتنا کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اگر کوئی چیز ہے تو اس کے ڈسٹ بن میں ڈال دی جائے. اگر کوئی چیز آپ کے لیے ضیافت کے طور پر رکھی بھی گئی ہے تو اب ایسا نہ ہو کہ یہ پورے کے پورا مطلب کہ ہو ہی گیا. اور باتھ روم میں آپ یوز کریں گے تو باتھ روم بھی آپ ایسا کر کے نہ جائیں کہ پھر بعد میں ان کو آزمائش ہو جائے. تو یہ ایک کلٹسی ہوتی ہے, کچھ تہذیب ہوتی ہے جو مہمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں کسی کے ہوں تو ایک ایز اے تہذیب مجھے کیا سکھاتی ہے, ایک ایٹیکیٹس اور ایک مینرز بھی کہ تو اچھا یہ سب ہوگا جب آپ اپنی اولاد کی بھی اس انداز سے تربیت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اللہ نے چاہ تو گھر میں ایک کہیں بھی آپ جائیں گے تو آپ کو اللہ پاک نے چاہ تو رسپیکٹ ملے گی. اور بس مہمان میزبان یہ دونوں کا جو رابطہ اور جو رشتہ ہے یہ ایک خوشگوار صورت میں شروع ہو اور خوشگوار صورت میں ہی ختم ہونا چاہیے. مرحبا, ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے مزید خیر و برکت کا سبب بنے. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے, جن باتوں کا بیان ہوا ہے ان کا خیال رکھیے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا. آمین بجاہ طہ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حکمت و فائدے کی یہ باتیں سنے, علم و دانش کے موتی یہاں سے چونے, علم و دانش کے موتی یہاں سے چونے.